بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو دی انویسٹمنٹ کلب۔ دس از فرحان سعید، اور آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ فیصل ٹاؤن فیز 2 کی ڈیولپمنٹ سٹیٹس کس حد تک پہنچ چکی ہوئی ہے، اور ان کا پیمنٹ پلان کے ساتھ ساتھ ہم ان کا ماسٹر پلان سٹڈی کریں گے۔ ماسٹر پلان کی مدد سے ہم دیکھیں گے کہ کون سے سیکٹرز میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، کون سے سیکٹرز ہمیں پہلے پوزیشن کی طرف لے کے جا سکتے ہیں، اور او بلاک کی انویسٹمنٹ ہمارے لیے کیسی رہے گی، ساتھ ہی ساتھ کون سے کمرشلز ایسے ہوں گے جو آپ کو پہلے پروفٹ دے سکتے ہیں۔ سیکٹر او کی ڈیولپمنٹ سٹیٹس اس طرح ہے کہ وہاں پہ ایک کریڈیبل انسان سے ہماری ملاقات ہوئی، جن کا نام پورا میں نہیں لے سکتا، لیکن آپ کو اتنا بتاتا چلوں کہ وہ وہاں کے ایڈمن کو سنبھال رہے ہیں۔ دا تھنگ از کہ انہوں نے ہمیں ماڈل بلاک کے بارے میں جو سٹیٹس دیا وہ یہ تھا کہ جس پیس سے وہاں پہ ڈیولپمنٹ چل رہی ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ پیس آگے ہی بڑھتی ہی جائے گی، اور جو پوزیشن کا معاملہ ہے تو ماڈل بلاک یعنی او بلاک کا جو سیکٹر ہے اس میں سب سے پہلے وہاں پہ پوزیشن ملا جائے گا۔ اور اگر آپ نے وہاں پہ کسی بھی سائز میں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، ویدر اٹس 5 مرلہ، 8 مرلہ، 14 مرلہ، کنال، تو وہ آپ کو سب سے پہلے اپریسیشن دی کہ وہاں پہ پوزیشن بھی پہلے ملیں گے۔ اگر آپ نے وہاں پہ کمرشل میں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے تو دیٹس گونا بینیفٹ یو ایز ویل، اور وہ بھی ٹائم سے پہلے انشاءاللہ تعالیٰ، آپ کی ایکسپیکٹڈ ڈیٹ سے بھی پہلے۔ ایز فار ادر سیکٹرز، ان کے جے بلاک کی کٹنگ کمپلیٹلی مکمل ہو چکی ہوئی ہے۔ ان کا جو ایل سیکٹر ہے اس کی کٹنگ بھی کمپلیشن کے فیز میں پہنچ چکی ہوئی ہے، اور جو ایجوکیشن سٹی کی کٹنگ ہے وہ بھی اپنے آخری مراحل میں پہنچی۔ کمنگ ٹورڈز ان کا جو 350 فیٹ کا مین بولے وارڈ ہے وہ بھی انہوں نے وہاں سے اپنی کٹنگ سٹارٹ کر چکی ہوئی ہے۔ کرتے کراتے انہوں نے آلموسٹ 300 to 400 میٹرز کی کٹنگ کمپلیٹ کی ہوئی ہے۔ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کے فیصل ٹاؤن فیز 2 کے کس سیکٹر میں انویسٹمنٹ ہے، تاکہ ہم اس کے مطابق آپ کو اسسمنٹ کر کے بتا سکیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم ابھی ان کے ماسٹر پلان کو سٹڈی کرتے ہیں۔ اگر آپ کو ماسٹر پلان کی تھوڑی سی بھی سمجھ ہے یا آپ ان کو دیکھتے ہیں، آپ کو اسکرین پہ شو بھی ہو رہا ہوگا۔ اکارڈنگ ٹو دا ماسٹر پلان، کے سیکٹر جو ہے وہ کیپٹل اسمارٹ سٹی کے اوورسیز ایسٹ بلاک کے سب سے زیادہ نزدیک بنتا ہے۔ اب واٹس دا گڈ پوائنٹ ان اٹ؟ اکارڈنگ ٹو سورسز، اکارڈنگ ٹو ان دیئر مینجمنٹ، جو فیصل ٹاؤن فیز 2 ہے اس کی 3 میجر ایکسیسیبلٹیز ہوں گی۔ فرسٹ، آپ کی چکری روڈ سے ہوگی، جو کوئی چکری انٹرچینج راولپنڈی رنگ روڈ سے آلموسٹ 700 to 800 میٹرز کی دوری پہ ہوگا۔ سیکنڈ، آپ کی جو ایکسیسیبلٹی ہوگی دیٹ از گونا بی فرام تھلیا انٹرچینج۔ دا تھرڈ ایکسیسیبلٹی از گونا بی فرام کیپٹل اسمارٹ سٹی ڈیڈیکیٹڈ انٹرچینج۔ جے سیکٹر اور ایل سیکٹر کی لوکیشنز شو ہو رہی ہوگی، جہاں پہ جو 350 فیٹ کا مین بولے وارڈ ہے وہ اینڈ ہو رہا ہے۔ اب اکارڈنگ ٹو لاجیکل ریزنز وہاں پہ اپریسیشن سب سے پہلے آئیں گی۔ کیا ریزن ہو سکتی ہے؟ ایسا کیا لاجک ہے کہ وہاں پہ آپ کو اپریسیشن پہلے ملے گی؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو لاجک یہ کہتا ہے کہ جدھر آپ کی ڈیولپمنٹ پہلے سٹارٹ ہوتی ہے وہاں پہ آپ کو پوزیشن پہلے ملتے ہیں، اور جدھر آپ کو پوزیشن پہلے ملتے ہیں سیم وہی جگہ پہ آپ کو اپریسیشن یعنی ریٹرنز بھی پہلے ہی ملتے ہیں۔ تو جے سیکٹر کی کٹنگ کمپلیٹ ہو چکی ہوئی ہے، ایل کی کمپلیشن فیز میں 350 فیٹ کا مین بولے وارڈ بھی ادھر ہی سے سٹارٹ کیا ہوا ہے انہوں نے، وچ مینز کہ اگر کنیکٹیویٹی سب سے پہلے آئے گی تو کیپٹل اسمارٹ سٹی کے انٹرچینج سے ہی آئے گی، تو وہاں پہ آپ کو پوزیشن بھی پہلے ایکسپیکٹڈ ہیں اور ریٹرنز بھی سب سے پہلے ایکسپیکٹڈ ہیں۔ تو اگر آپ کی جے سیکٹر میں 5 مرلہ کی بکنگ ہے یا کنال کی بکنگ ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ کو پوزیشن بھی پہلے ملے گا اور ریٹرنز بھی سب سے پہلے ملیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ اگر آپ کی وہاں پہ کمرشل کی بکنگ ہے، چاہے وہ گراؤنڈ پلس 3 کی ہے یا چاہے وہ گراؤنڈ پلس 6 کی ہے، تو دوز آر گونا گیو یو ویری گڈ ریٹرنز۔ اب یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ چودھری عبد المجید صاحب کی ہسٹری اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے جس بھی پروجیکٹ میں ہاتھ ڈالا ہے اس میں اپریشیشن یعنی پروفٹ دیے بغیر وہ نہیں روکے۔ اب اگر وہ ان کی اپنی ایک لیگیسی وہ کنٹینیو رکھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو فیصل ٹاؤن فیز 2 میں بھی اب پروفٹ دے کے ہی دم لیں گے۔ اور ایک اور امپورٹنٹ بات کمرشل کو لے کے، آپ کو اپنی اسکرین پہ شو بھی ہو رہا ہوگا کہ جو کمرشلز ہیں ایجوکیشن سٹی کے، جہاں پہ آپ کو بیسمنٹ اور گراؤنڈ پلس 6 کی
انوینٹری ملتی ہے وہاں پہ بھی سب سے زیادہ اپریسیشن ایکسپیکٹڈ ہے. سیم گوز فار سیکٹر ایل جس میں گراؤنڈ پلس 3 اور 6 کی انوینٹری ہے, اور جے سیکٹر میں تو آپ کی گراؤنڈ پلس 6 کی انوینٹری ہے. اب یہ ایسے کمرشلز ہیں جو یوز میں آئیں گے, جو سب سے پہلے جن کی ڈیولپمنٹ ہوگی, یہ آپ کو اچھی ریٹرنز دے سکتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ جو 350 فیٹ کا مین بولیوارڈ ہے اس میں بھی آپ کو کچھ ایسی انوینٹری ملتی ہے جس میں گراؤنڈ پلس 6 کی انوینٹری ہے, یعنی 13.33 مرلے کے وہ پلاٹس ہیں جو کمرشل کی انوینٹری انہوں نے لانچ کی تھی. اب پرائسز ان کی تھوڑی مہنگی آپ کو اس وقت لگ رہی ہوں گی, لیکن اگر آپ کنسیڈرنگ کہ جو کیپٹل اسمارٹ سٹی کے کمرشلز تھے, جو ٹاپ سٹی کے کمرشل ہیں, جو فیصل ٹاؤن کے کمرشل ہیں, تو ان کو دیکھتے ہوئے فیصل ٹاؤن فیز 2 کے کمرشلز مفت میں مل رہے ہیں آپ کو. لے لیں اگر اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہوئی ہے آپ کو. ایٹ دی اینڈ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ سلیکون اویسس جو کمرشل ہب ہے, جہاں پہ اپارٹمنٹس بھی اب ملیں گے آپ کو, کمرشلز بھی ملیں گے, وہاں پہ بھی ڈیولپمنٹ سٹارٹ ہو چکی ہوئی ہے. اب سلیکون اویسس کی اگر آپ لوکیشن چیک کریں ماسٹر پلان پہ, تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ بھی موٹر وے فیسنگ ایک کمرشل ہب ہے. یہاں کے بھی آپ کو جو بھی انویسٹمنٹ ہوگی, چاہے وہ کمرشل ہوگی چاہے وہ کوئی بھی ہو, تو وہ بھی آپ کو اچھی ریٹرنز دے سکتی ہے. ایک اور ایک لاجک ہے ہماری عوام میں, وہ یہ ہے کہ آپ کو کمرشلز تب جا کے پروفٹ دیتے ہیں جب وہاں پہ آبادی آ جاتی ہے, پاپولیشن آ جاتی ہے. غلط ہے, کمپلیٹلی ایک غلط کانسیپٹ ہے ہمارا. آپ کو کوئی بھی کمرشل آپ کو اپریسیشن تب دینا شروع کر دیتا ہے جبکہ اس کے سراؤنڈنگ میں جو لینڈ ہوتی ہے, جو سیکٹرز ہوتے ہیں, جو بلاکس ہوتے ہیں, وہاں پہ اکا دکا بلاکس کو بھی جب پوزیشن مل جاتا ہے تو وہ اس کی اپریسیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے. تو فیصل ٹاؤن فیز 2 کی جتنی بھی کمرشل ایکٹیویٹی ہے وہ آپ کو میں اگر منیمم بتاؤں یا میکسیمم بتاؤں تو راؤنڈ فگرز میں آپ 5 سال اپنے مائنڈ میں رکھیں کہ 5 سال بعد آپ کی آج کی انویسٹمنٹ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ بڑی بات سے بچائے لیکن ڈبل ہوگی. اینڈ بکنگ کے حوالے سے یا کسی بھی اسسمنٹ کے حوالے سے آپ کو کوئی بھی مدد درکار ہے تو آپ دیے گئے نمبر پہ فرحان سعید سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. دس از فرحان سعید فرام دی انویسٹمنٹ کلب. جزاک اللہ.